ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حکومت کی اقتصادی سروے رپورٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ سال کی کارکردگی ہے اس کو اگر انالائز کیا جائے تو کیا جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، اس سے پہلے 7 ماہ کا ایک ٹینیور تھا حکومت کا اور اس کے بعد اس حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اس حکومت نے ڈیلیور کیا؟ دیکھیے، ملا جلا رجحان ہے اور زیادہ تر اچھی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں. مسائل ہیں اور بڑے مسائل ہیں، ان کا بہرحال حل ڈھونڈ. جو اچھی باتیں ہیں میں اگر مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں، ہماری ایک بہت بڑی مصیبت انفلیشن تھا، اور وہ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ تقریباً 38%، جسے ایئر آن ایئر 2 سال پہلے تھا اور پھر 28 پہ آیا، اور الحمدللہ اس دفعہ جو ہے وہ اوسطاً 4.6% پہ آ گیا. گو کہ مئی کے مہینے میں وہ ذرا سا اوپر گیا ہے، ورنہ 0 تک آ گیا تھا اپریل کے مہینے کے اندر. تو ایک تو انفلیشن کے معاملے میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے دباؤ کا باعث ہے، اس میں ہمیں بہت اچھی خبر مل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسی کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹ ہمارا 22% پہ گیا ہوا تھا وہ اب نصف ہو گیا ہے. میں پھر ذرا اس پر آگے چل کے بھی بات کروں گا. اسے اور کم اس میں کمی آنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو معیشت کو خطرات لاحق تھے، اور ہر کوئی یہ ذکر کرتا تھا کہ آج ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کل ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اس پورے عرصے کے اندر، یعنی پورے 24-25 کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری معیشت کے اندر استحکام آیا ہے، ہماری معیشت کے اندر اعتبار بڑھا ہے، اور اس کی جو موٹی موٹی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہمارا ایکسچینج ریٹ جو سب سے بڑی ہماری مصیبت رہتا ہے، اور وہ یعنی تقریباً اگست اور جولائی سن 23 کے اندر وہ 335 روپے کے اوپر چلا گیا تھا، اور وہاں سے اس پہ بریک لگے ہیں. اور الحمدللہ وہ زیادہ تر 278 پہ ہی رہا ہے اس عرصے کے اندر. لیکن اب تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے کمی ہوئی ہے، اور وہ یعنی ایکسچینج ریٹ میں روپے کی قیمت گری ہے، اور شاید وہ 282 روپے کے قریب ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ ہمیں آپ اگر ہماری اسٹاک مارکیٹ دیکھیں، لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، لیکن اب تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہی مثبت کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور ایسا مظاہرہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، یعنی 1,20,000 تک، تو تقریباً 30-35-40 ہزار سے اس نے سفر شروع کیا ہے اور اب یہاں کھڑی ہوئی ہے. سر یہ بھی فرمائیے گا کہ تقریباً 2.7% کی رفتار ہم نے رکھی ہے ترقی کرنے کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ رفتار تو پسماندہ ممالک کی جو رفتار ہے اس کے برابر ہے؟ یعنی افغانستان کی بات کر لیں، سری لنکا کی بات کر لیں، مالدیپ کی بات کر لیں، تو ہم کیا اب ان ممالک کی لسٹ میں آ کر کھڑے ہو گئے؟ دیکھیے، میں نے تو جس وقت آپ سے کہا اسی وقت اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ وہ معیار نہیں ہے یا رفتار نہیں ہے جس کی کہ ہمارے اگر آبادی کو ذہن میں رکھیں اور آبادی کے بڑھاؤ کو ذہن میں رکھیں تو اس کے لیے تو یہ کفالت نہیں کرتا، اور بڑی معمولی سی پر کیپٹا انکم کے اندر آپ کو اضافہ نظر آئے گا. لیکن دیکھیں، گروتھ کے لیے وسائل ہونے چاہیے. وسائل کہاں ہیں؟ وسائل آپ پیدا کریں. آپ کا ٹیکس پرفارمنس اب تک میری نظر میں اچھا رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ ناکافی ہے. ابھی بھی ہمارا ٹیکس جو وصولیاں ہیں ہماری، وہ بمشکل 11-12% ہو رہی ہیں.
جبکہ ہمیں 15% کم از کم چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کی رفتار جو ہے وہ بڑھا سکیں. تو یہ رفتار، اس کو تو حکومت بھی اس کا دفاع نہیں کرتی کہ یہ کوئی ایسی رفتار ہے جس کے متعلق آپ اطمینان کا اظہار کریں. لیکن یہ ایک عمومی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے جب ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے لیے باہر سے قرضے کے ذریعے سے وسائل جمع کرتے ہیں، تو پھر اس کے ذریعے جو ہے ہم پھر یہ خطرہ بھی مول لیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ریزرو ختم ہو جائیں گے اور ہم پھر بھاگے جائیں گے یا ڈونرز کے پاس، یا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ڈیفالٹ کا. یہ فرمائے گا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا بہت سارے ٹارگٹس ہم اچیو کر سکے ہیں؟ جیسے ہم نے ٹیکسز کو بے تحاشا بڑھایا پچھلے سال، ہم نے سبسڈیز کا خاتمہ کیا، اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کو ہم نے روکا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں کچھ فیکٹرز کے اندر سرپلس میں اکانومی کے نمبرز آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اخراجات کے اندر کمی بھی آئی ہے. آپ دیکھیں گی سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا رہا ہے، اور یہ جو انٹرسٹ ریٹس نیچے کم کیے ہیں ہم نے، اس کے ذریعے سے ہمیں تھوڑا سا اس میں ملے گا، اس میں کمی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اخراجات کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ان میں لچک نہیں ہے. آپ کس چیز کو نکالیں گے؟ دیکھیں نا، بہرحال جو آخری ذریعہ ہے اگر اخراجات کو کم کرنا ہے تو وہ ترقیاتی اخراجات کو کم کرتے ہیں، جیسا بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہی چیز آپ کاٹ سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیں، تھوڑی بہت انہوں نے جو ہے یہ جو آسامیاں ہیں حکومت میں ان کو کم کیا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اقدامات کیے ہیں جس میں کفایت شعری کا عنصر نظر آئے گا. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اخراجات کوئی بڑی مقدار کے اندر کم کیے جا سکتے ہیں، الا یہ کہ آپ بہت زیادہ ایسے اقدامات اٹھائیں، مثلاً بہت بڑی تعداد کے اندر ہم سول امپلائیز جو ہیں ان کو ختم کر دیں. تو پھر اس میں یہ بھی خدشات ہوں گے آپ کو کہ پھر لوگوں کو جو خدمات مل رہی ہیں ان کے بھی مسائل جو ہیں وہ پھر کھڑے ہو سکتے ہیں اس چیز میں. سر یہ بھی فرمائے گا کہ ہم نے کچھ ٹارگٹس ایسے تھے جو ہم اچیو نہیں کر سکے. آپ کے خیال میں جو حکومت ہر سال اپنے اہداف مقرر کرتی ہے، خاص طور پر ایف بی آر اس میں سر فہرست ہے، تو وہ اہداف مکمل کرنے میں آخر ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے کسی بھی حکومت کو؟ دیکھیے، ہمارے کچھ ایسے دیرینہ مسائل ہیں جن سے ہم آسانی سے نمٹ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں ترقی نہیں ہو رہی، ترقی کم ہو رہی ہے، اور ترقی کم ہونے کی وجہ سے پھر نہ آمدنیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ آپ جو اور دیگر تقاضے ہیں حکومت سے ان کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے آپ ان کو دیکھیں، مجموعی طور پہ آپ اگر دیکھیں یعنی یہ سم ٹوٹل آف میکرو اکنامک پکچر جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فسکل ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اخراجات بنسبت اپنی آمدنی کے وہ اگین تناسب کے طور پہ، یعنی آپ کا ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے،